امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعلیم و تعلم، علم سیکھنا اور سکھانا مقبولان بارگاہ کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، باوجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اور اے محبوب دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی چیز کے بارے میں اضافہ کی چاہت رکھنے کا حکم نہیں دیا، فقط علم ہی وہ نعمت ہے جس میں اضافہ کی دعا تلقین فرمائی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالی شان امر کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں ان کی نظر عنایت کے زیر سایہ حلقہ سجاتے تھے۔ ایک قریشی شخص کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی، اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی۔ سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا اذا دخلت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت حلقة فیہا قوم کأن علی رؤوسہم الطیر فتلک حلقة ابی عبد اللہ معتزرا علی انصاف ساقیہ لیس فیہا من الہزیلہ شیء، جب تم مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوگے تو ایک حلقہ نظر آئے گا جس میں لوگ یوں بعد بیٹھے ہوں گے کہ گویا ان کے سر پر پرندے ہیں، یہی ابو عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ ہوگا۔ مزید نشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ازار نصف پنڈلی تک اونچا کیا ہوگا اور ان کی محفل میں لہو و لعب کی کوئی معمولی سی بات بھی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ مشغلہ اور معمول تھا۔ جہاں ہم آپ سے اظہار محبت کے لیے واقع کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کے نام کی محافل سجاتے ہیں، وہیں آپ کے ایصال ثواب کے لیے علمی محافل اور تربیتی نشستوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ان میں شرکت کی سعادت بھی پانی چاہیے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے کہا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔